السلام علیکم جہاں زیب۔ یہ ایک ایسا واقعہ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ میری زندگی میں سب سے اہم ترین باتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ میں آزاد کشمیر سے ہوں۔ یہ واقعہ 2004 میں پیش آیا تھا۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ یہ واقعہ راول کوٹ کا ہے، جہاں ہماری دکان تھی اور ہم سردیوں کی چھٹی میں وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ ہماری دکان کے کچھ ہی فاصلے پر CMH ہاسپٹل تھا۔ برف باری کا موسم تھا اور شدید سردی پڑ رہی تھی۔ ایک دن جب میں صبح اٹھ کر دکان میں گیا تو ابو وہاں دکان میں نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ ہاسپٹل گئے تھے۔ ان کا جاننے والا ایک شخص جو شہر میں وین چلایا کرتا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ بے ہوش ہوا تھا۔ شام کو ابو اس سے ملنے دوبارہ ہاسپٹل گئے اور مل کر جب واپس آئے تو ابو نے بتایا کہ اسے ہوش آ گیا ہے، اور اس شخص نے اپنے ساتھ کل رات کو ہونے والا جو واقعہ بتایا، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ وہ وین ڈرائیور رات کو 9 بجے ایک اسپیشل بکنگ لے کر اڑجا جا رہا تھا، جو راول کوٹ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ وہاں سے واپسی پر اسے رات کے 1 بج گئے تھے۔ وہ بالکل اکیلا تھا اور راستہ انتہائی ویران تھا۔ راول کوٹ اور اڑجا کے راستے میں ایک خوفناک اور گھنا سا جنگل آتا ہے۔ ڈرائیور کافی خوف میں تھا۔ اس نے خوف کو کم کرنے کے لیے وین کا ٹیپ ریکارڈر میں گانے چلا دیے۔ جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک سڑک کے کنارے ایک خاتون نے اس سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور روکنے کو کہا۔ وہ ایک جوان عورت تھی، تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس طرح کی ایک ویران جنگل میں کسی عورت کا ہونا بڑا عجیب ہے۔ اس کے دل میں خوف بڑھ رہا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شاید یہ عورت کسی مصیبت میں ہوگی تو اس کی مدد کر لیتا ہوں۔ ڈرائیور نے ہمت کر کے وین کو بریک لگائی۔ وہ عورت سڑک کے دائیں یعنی کہ رائٹ جانب کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا اور ایک نظر عورت کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ عورت سے کچھ پوچھتا، اس کی نظر فوراً اس کے پاؤں کی طرف گئی جو کہ الٹے تھے۔ اس عورت کے ناخن جب دیکھے تو وہ بہت بڑے تھے اور اس کے بال نیچے زمین تک پھیلے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے یہ سب دیکھا تو بری طرح گھبرا گیا۔ اس ڈرائیور کو جتنی دعائیں آتی تھیں، اس نے فوراً ہی وہ دعائیں پڑھنا شروع کی، اور تھوڑی ہی دور جا کے اس کی گاڑی ایک درخت سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ بھی آئی اور وہ آن دا اسپاٹ بے ہوش ہو گیا۔ صبح بے ہوشی کی حالت میں اسے ہاسپٹل لایا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے یہ ساری کہانی ابو کو تفصیل سے سنائی۔
کئی دنوں تک اس کو کافی تیز بخار رہا. پھر ایک دن اس ڈرائیور کی ڈیتھ ہو گئی. ایسے ہی کئی سارے واقعات اس دنیا میں کئی سارے لوگوں کے ساتھ اب تک پیش آتے ہیں. یہ جگہیں جو دن ہی دن میں خوبصورت مناظر پیش کرتی ہے، لیکن جیسی جیسی یہ وقت رات میں تبدیل ہوتا ہے، یہ دنیا ایک الگ ہی شکل اختیار کر جاتی ہے. Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to The Night Horror Show. .com وہ ای میل ایڈریس ہے جہاں پر آپ اپنے ساتھ ہوئے ہوئے وہ واقعات ہم سے ای میل کے طور پر شیئر کر سکتے ہیں اور وائس نوٹ کے طور پر بھی شیئر کر سکتے ہیں. چلے جناب، آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ. ہمیں کال ریکویسٹ سینڈ کیجئے اور اپنا انسیڈنٹ ہم سے اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ شیئر کر دیجئے. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں which is official.thenightshow@gmail.com. وہ ای میل ایڈریس ہے جہاں پر آپ اپنے ساتھ ہوئے ہوئے وہ انسیڈنٹ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں اسی لائیو براڈ کا اسی ای میل ایڈریس پہ اپنا وائس نوٹ بھی سینڈ کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ترین چیز، ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے which is www.youtube.com/thenightshow_with_Jazib_Ahmed. ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دیٹ بیل آئیکن. چلے جناب، پڑھتے ہیں نیکسٹ ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں نیکسٹ ای میل جو ہے وہ کیا کہتی ہے. السلام علیکم. ہمارے گھر کے سامنے ایک گھر ہے، بہت پرانا ہے، ہندو کے گاڈس کا پیٹرن بنے ہوئے ہیں. کئی جگہ اس پہ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا. ہمارا اسٹور روم کی ونڈو اس کے بالکل سامنے کھلتی تھی. ایک دن میری مما نے مجھ سے کہا میں اسٹور روم کی صفائی کر لوں، مجھے بہت کام ہے، آج ہمارے گھر گیسٹ آئیں گے. اسی لیے میں نے بہت منع کیا، لیکن بابا کی ڈانٹ کے ڈر سے مجھے حامی بھرنی پڑی. میں صاف کر ہی رہا تھا کہ میری نظر اس گھر پہ پڑی تو میرا تو سانس ہی رک گیا. وہاں ایک بلی کیٹ تھی، اس کے گال ہی نہیں تھے اور بہت بڑے بڑے دانت تھے جن سے خون نکل رہا تھا. میں بہت ڈر گیا تھا. میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور زور زور سے اپنے بابا کو آواز دی. وہ جب آئے تو میں نے انہیں سب بتایا. جب انہوں نے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا. میرے گھر میں کسی نے میرا بلیو نہیں کیا، لیکن میرے دادا نے مجھے پیار کیا. انہوں نے بولا کہ میں سچ بول رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، کیونکہ یہ گھر بہت پرانا ہے، تقریباً 1940 کے زمانے کا، اور یہاں ایک ہندو فیملی رہتی تھی جن کی پوری فیملی کا پراسرار طور پر مرڈر ہو گیا تھا، اور یہ گھر تب سے بند ہے اور یہاں ایسی ہی پراسرار حرکتیں ہوتی رہتی ہیں.
خیر جناب، بہت شکریہ، انہوں نے اپنا نام مینشن کرنے سے منع کیا ہے. اسی طریقے کا سیم انسیڈنٹ جو ہے وہ میں آپ کو آج بتاتا چلوں، کیونکہ آج سے تقریباً 10 یا 12 سال پرانی بات ہے. ہم نے ایک گھر شفٹ کیا تھا اور اسی گھر کے بالکل سامنے ایک مسجد تھی، اور وہ گھر میری زندگی کا سب سے عجیب ترین گھر تھا. کیونکہ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک گھر کی چھت جو ہے وہ اتنی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے. اس وقت تھوڑے فائنینشیل پرابلمز بھی تھے، تو اسی وجہ سے اس گھر کو ہم نے رینٹ آؤٹ کرنا پڑا، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. اور مشکل سے اس گھر میں ہم تقریباً 1 سے 2 ہفتہ رہے تھے، اور جب واقعات زیادہ بڑھ گئے تو اس گھر کو ہم نے فوراً چھوڑنا پڑا. اس گھر کی بھی ایک ہسٹری ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی آپ تمام لوگوں سے شیئر کروں گا. جناب، 1:40 ہو چکے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً 2 بجے تک کا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ شو جو ہے اب ہم روز کیا کریں گے. چلے جناب، بڑھتے ہیں نیکسٹ ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ای میل کیا کہتی ہے. السلام علیکم جہازیں، یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. میری اماں کافی بیمار ہو گئی تھی، تو ٹھیک نہیں ہوتی تھی. کافی دوائیں وغیرہ کھاتی تھیں، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. کسی نے کہا کہ دم کروا کے دیکھ لو، کسی کو دکھاؤ. کیونکہ اماں جب بیمار تھیں ہمارے گھر تب بڑے عجیب چیزیں ہوتی تھیں، جیسے کہ ہمارے سوتے ہوئے ایک دم کسی کا ساتھ آ کے لیٹ جانا اور ہلا کر جگانا. آنکھ کھولے تو کوئی نہیں ہوتا تھا. میری سسٹر کے میرے بستر پہ خشخش بکھری ہوتی تھی. میں نماز پڑھ رہی تھی. میرے پیچھے شوکیس تھا جس کا شیشہ خود کھلتا اور اتنی زور سے خود بند ہوتا. میں ڈر جاتی تھی، مگر نماز نہیں چھوڑی. جب سلام پھیرا وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. واک کر رہی تھی چھت پہ. ایک دفعہ تو وہاں پہ میرے ساتھ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چل رہا تھا. ساتھ ساتھ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بھاگ رہا ہے. پھر تو میں نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ. دوڑ لگائی نیچے. جب ہم نے اماں کا روحانی علاج کروایا تو میرے روم سے بہت گندی اسمیل آتی تھی، اور ہمارے گھر میں ایک چنگادڑ ہر طرف گھومتی رہتی تھی. ہمارا گھر بند ہے ٹوٹلی، اور یہ صرف تب تک ہوتا تھا جب تک علاج چلتا رہا. اماں کا، کیونکہ ہم نے کافی پڑھائی کی اس چیز کے ختم ہونے کے لیے. اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی چیز فیل نہیں ہوتی ہے. اور جو بھی ہیں، آپ نے ای میل جو ہے آلو گوشت بنایا ہوا ہے اپنے ای میل کا، قسم سے. نہ کوئی کوما ہے، نہ کہیں فل اسٹاپ ہے، بس ایک ہی آپ نے رٹو طوطے کی طرح آپ نے پوری ای میل چھاپ دی ہے، اور شاید ہم پر احسان کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر بھی اچھا جناب، ابھی کچھ 4 سیکنڈ پہلے ایک ای میل آئی ہے. کہتی ہیں کہ چوکنڈی گریو یارڈ از ٹو مچ ہانٹیڈ. اگر آپ پاسبل ہو تو اس ہانٹیڈ گریو یارڈ میں ضرور انویسٹیگیشن کریں. امید ہے کہ آپ کو وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. لاٹس آف لو انانیمس. اچھا جی، تھینک یو سو مچ.
اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ چوکھنڈی گریو یارڈ جو ہے وہ ایک ہانٹڈ قبرستان ہے. اوبویسلی قبرستان جو ہوتے ہیں وہ تمام ہانٹڈ تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایسی مخلوق جو ہے وہ وہاں ایگزسٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ اس وقت بھی جائیں تو پاسبل ہے کہ آپ کا انسیڈنٹ ایک ایسی مخلوق سے ہو جائے جس کے بارے میں اکثر ہم اپنے شو میں بات کرتے ہیں. چلے جناب، پڑھتے ہیں نیکسٹ ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں ای میل کیا کہتی ہے. میرے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا تھا جب میں تقریباً 14 سال کا تھا. 9th میں پڑھتا تھا. میرے ایک دوست تھا اکبر، بیچارہ بہت شریف اور سیدھا سادہ تھا. مجھے اور میرے دوستوں کو گھومنے کا بہت شوق تھا. ہم لوگ اسپورٹس کے دن اسکول بنک کر کے پہاڑ پر گئے. وہاں بیچ پہاڑی جنگلوں پر ایک مزار تھا اور ایک ٹوٹی ہوئی مسجد جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی. میں مذہبی قسم کا انسان ہوں. ہم 4 دوست تھے، میں، اختر کا بھائی اور عامر اور معین. اوکے. میں نے اذان دی، وہاں چشموں پر وضو کیا اور مسجد صاف کی اور ظہر کی نماز پڑھی. نماز میں نے ہی پڑھائی تھی، لیکن ہم لوگوں کو بہت سردی لگنے لگی. اچانک نماز میں اور سلام پھیرنے کے بعد ایسا لگا کہ بہت سارے لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ میں نے سارے دوستوں کی طرف دیکھا. وہ ایک دم ڈر گئے تھے. میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ آوازیں کم ہوئیں، لیکن ایک انتہائی باریک آواز آئی. آپ ڈریے مت، ہم سب مزار شریف کے رکھوالے ہیں، لیکن اختر کو سزا ملے گی. میں نے اختر کی طرف دیکھا تو وہ ٹھیک تھا. ہم لوگ گھر پہنچے. دوسرے دن عامر نے بتایا کہ اختر کی طبیعت بہت خراب ہے. دیکھا تو وہ صرف رو رہا تھا اور اس کا جسم اکڑا ہوا تھا. بار بار بول رہا تھا ایسا نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا. پھر مولانا صاحب کو بلایا. انہوں نے 2 دن تک پڑھائی کری. پھر پتہ چلا کہ اختر جنابت کی حالت میں تھا.
اس نے غسل نہیں کیا تھا اور مسجد میں نماز پڑھی تھی، اسی لیے جنات نے اس پر حاوی ہو گئے۔ پھر مولانا نے ہم کو جنابت کا مسئلہ بتایا اور نہ ہی ہمت نہیں ہوتی ہے کسی کو بتانے کی کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ ابھی بھی ڈر سے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ ایسے کئی سارے واقعات میرے ساتھ گھر میں بھی پیش ہوئے ہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت بتاؤں گا۔ چلیں جناب، آج کے اس شو کو ذرا یہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ کچھ پرسنل کام ہیں وہ کرنے ہیں، اور اوپر سے رمضان اور اوپر سے میرے پیپرز بھی چل رہے ہیں۔ پوری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو اسی طریقے سے انٹرٹین کیا جائے۔ جن لوگوں نے سنا ان تمام لوگوں کا شکریہ۔ امید ہے کہ کل بھی اسی طریقے سے اسی ٹائم آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور جو بچے کچھ 5 منٹ ہیں وہ بھی ہم کل ہی کے دن کور کر لیں گے۔ آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ official.thenightshow@gmail.com پر ہم سے اپنی ای میلز شیئر کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں یوٹیوب چینل پہ بھی سبسکرائب کیجئے، which is The Night Horror Show with جہانزیب احمد۔ وہ یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ آپ تمام لوگوں کی سپورٹ کی نیڈ ہے۔ ابھی جس جگہ پر بیٹھ کر آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اپنے صوفے پہ بیٹھ کر، اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے، یا اپنی گاڑی میں بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت اکیلے موجود ہیں، مگر شاید آپ اکیلے نہیں۔ پاسبل ہے کہ کوئی غیب سی مخلوق آپ کی طرف موجود ہے، آپ کے ساتھ موجود ہے، اور وقت آنے پر اپنی پریزنس آپ کو ضرور فیل کروائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔